صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے. جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے. اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جو جنت کے اندر داخل ہو گیا الا قیلا سلاما سلاما، اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے. جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے. لیکن جنت ہے کتنی سستی. ایک ہی کام کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی. جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی. کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے گا. بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو. اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں. بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں. ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے. حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے. سامنے آگ جل رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. نادان انسان اگر چھری سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا. دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آ گئی چھالا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا. مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. آؤ حدیث رسول سنو. اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والوں، ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں. او ماں باپ تم کیسے ماں باپ ہو؟ اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے
اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، بتاؤ وطن چھوڑ کر کے بے وطن کر بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نہ ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتے ہیں جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوگے؟ اللہ اکبر، پتا چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اپنے آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں، فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں۔ ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے۔
ہے اس نے بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائے، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے، بکری کھا کر اس میں ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے۔ کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے، سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان یہ ہے، لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا۔ وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ چلتے ہیں ان کی بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمانوں نے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اندازہ کرے وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے۔ لوگ حیران رہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم۔ نعرہ تکبیر، بولو حرم اٹھانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اپنے اللہ کی شان کو پہچانو۔ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اس کا بندہ ہے۔ جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی؟ اس کو تم رب مانتے ہو، اس رب کو چھوڑ کر کوئی دودھ کھانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو، اس اللہ کا در چھوڑ کر وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے۔ ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے، نہ اس میں کوئی رسی ہے، نہ کوئی تار ہے، کون اس کو کھینچتا ہے، کون اس کو سمیٹتا ہے، اور وہ سورج جاتا کہاں ہے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، رات آتا ہے دن تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے، جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے، کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے؟ یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے
چاہتے ہیں اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا۔ یاد رکھو دین صرف دین ہے، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ پہلا سب سے بڑا گناہ شرک سے بچو، اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہنا ہے جس سے میرا رشتہ ہے پسند کی شادی ہو۔ کہاں پر ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے، وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل، اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت پہ پتھر ہے۔ پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے۔ تقدیر کون بدلتا ہے؟ تقدیر اللہ بدلتا ہے، یا تو اللہ کے دوست اقبال جیسے نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی، پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت۔ اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو، پہلا گناہ۔ نمبر دو، بڑے گناہوں میں نمبر دو، نمازوں کو ترک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت ہے۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں آج، میری بہنوں آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں فلسطین کے ہاتھ میں رو رہے ہو، بیت المقدس کے ہاتھ میں رو رہے ہو، دنیا کے حالات میں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست تو ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ، اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکے؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئے، جن کے ساتھ تو رات رات پر بیٹھ جائے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کیا کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتے اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ سے تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے میں شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں۔ اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر،
دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس وقت ارشاد ہوگا بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے غفلت کرو گے، خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے، کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا، اللہ اللہ پردھان جی کو مرتے دیکھا، دادا جی کو مرتے دیکھا، علماء کو مرتے دیکھا، خطرہ کو مرتے دیکھا، نیکوں کو مرتے دیکھا، پاپیوں کو مرتے دیکھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو پریتیوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، مرسودی باتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا، جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے، مخجران قوم ملت کہتے تھے، ان کو مرتے دیکھا۔ ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے۔ ہم نے کوئی قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ اگر وہ قبر ہو نہ ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا، لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں، جوانی میں ناش کر کے خدا کو بھولنے والوں، ذرا جا کر کے دیکھو پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے، ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے، شاہ جہاں کا تقویٰ کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے، لیکن میں اعلان ہوں اللہ اکبر، لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے، فوٹو نکال کے، ویڈیو نکال کے، تصویر کشی کر کے، گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جس نے تاج محل بنائی اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا، اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع پڑھنے مارتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہیں، کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا، جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، فضائل اولیاء کرام، فضائل عبرت حاصل کرو۔ کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر، کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں؟ جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں ملتا، اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مخدومہ کائنات، ذکر مخدومہ کائنات۔ کب تک دنیا میں گھر کر رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو۔ ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے کون سی دولت نہیں ملے گی، کون سی طاقت نہیں ملے گی؟ میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے۔ میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول، سجدہ کر، اللہ سے بول۔ نہیں مولانا نہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ تمہاری سنے گا۔ تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو، اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر
फिर गुनहगार कहाँ? मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता, मुझ जैसे पापी गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला, जो मांगा उसने मांगने से सिवा किया। जैसे वो नेकों का रब है, वैसे वो गुनहगारों का भी है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दूं, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। जो दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। जब यकीन से मांगोगे, कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। यकीन चाहिए। बताओ, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने उसको कहा निकल, नाराजों के नाराजों के निकल, तू शैतान बन गया। आज से जिस दिन शैतान बना, उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगा। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे, वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो दे, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तुम्हारी करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल समझे। जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकात नफिल कर और फिर गिड़गिड़ा लो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़े, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सारो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अहमद साहब अच्छे बेहतरीन नाज़िम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है, अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, आप इस बड़े मुखलिस है। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल। पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या कहेंगे। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना होगा, अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए, समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू अर्ज़ मारूफ शुरू हो गया। आंसू बहने लगे, क्या मुतवज्जे हो गए। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब होगा, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत की तवज्जो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नियत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात हो, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी शेख साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जे करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह होगा, ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया, वहां गया, ईसाइयों की इबादत खाने में, यहूदियों की इबादत खाने में, मुशरिकों की इबादत खाने में, और सब के तरीके पे उनके महबूद को पुकारा।
इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह, और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका। वो ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहाँ तो दिन की वो तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे को पुकार कर तो दे, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं, पुकार दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी, कबीर भाई वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं इस पर। औरंगजेब गरीब नवाज की बात आ गया, तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना? वैसे मैं भी देहाती आदमी हूँ, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की छुट्टियां सीधी करने वाला बंदा देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही है तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो है। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार। इसका मतलब ये है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। 1857 के बाद नजरियात बदले, फिर ये हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हुए, उन्होंने बागी पैदा किया। फिर मजार को मिट्टी का ढेर करना शुरू किया, 12 अलग गुलवान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते खाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा, तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ये औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते खाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांगे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? लेकिन धमकी किसको दे रहे हैं जिसका कोई कसूर ही बजाय नजर नहीं आता। बजाय कह रहा हूँ, बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी और गए फातिहा पढ़ने वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे नहीं मिल गई, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख खाजा गरीब नवाज में दे दी। अच्छा, लोगों को ये भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकलीफ किया, फिर शिर्क को बता। गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खफियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह ये है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब ये है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ आती है? ये बात है। और हज़रत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आप किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज धमकी अंधों को मिली, आपने आप क्यों दे दी? तो बात फलसफा ये समझ में आता है, वो अंधे जो थे ना वो कामचोर थे, क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देखते कहते थे हाथ दे दे खाजा, हाथ दे दे खाजा।
دل سے نہیں مانتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر جب اورنگزیب نے کہا اگر تم کو آنکھ نہیں ملی تو تمہیں مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا, تو جب جان پہ بنائی نا, ابھی نہ ادھر دیکھ کے نہیں, پورے یقین سے کہا اب تو جان جائے گی, آنکھ دے دے. تو جس دن یقین سے مانگا اس دن غریب نواز نے ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات یہ ہے. اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا, اعلیٰ حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خواجہ ہند, وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو یقین سے مانگو, یقین مضبوط کرو, ہونا ملے گا, مطلب ملے گا. اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کر لوں گا تو نہیں ہو سکتا. مضبوط پہلے سجدے کی طرف, اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور ایک بات میری یاد رکھنا, اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پہ. جڑو اللہ سے. 10 منٹ کا ٹائم لگتا, صرف 10 منٹ کا. اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے, وہ عذاب. سوچو تو صحیح, اللہ کے رسول فرمائے اتنا لمبا سانپ ہے 70 سال کی مسافت تک, 1000 سال تک کے اس کا زہر ہڈیاں ٹوٹے گی, بکھرے گی, نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور اس سے بڑی بات, اللہ اکبر, آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ, سکون نہیں ملے گا, چین نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی تو چند دن کی, چند لمحوں کی, چند سال کی. تو اللہ کے بندے توبہ کرو اور نمازی بنو. تیسرا بڑا گناہ ہے کبیرہ, ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو ستانا. اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کرتے. تو پتہ ہے جو نماز پڑھے اور ماں باپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی, جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. آج کل نوجوان لڑکوں کا, لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا, انہیں ماں باپ کی کوئی پڑی نہیں, پرواہ نہیں, ماں باپ کی کچھ پڑی کوئی پرواہ نہیں ان کو. کیا حال ہے ان کا, ماں باپ کو بڈھا بڈھی ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور ہسبینڈ بیوی کا منہ دیکھ لیا, ماں باپ سے بغاوت. اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے ہیں. ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے. کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے, اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے. کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا. تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے. اور پھر سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم بہو ہو کل تم ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی, جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی. اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں, کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی, تکلیف پہنچاتی ہے, میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس کے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے بغاوت کر رہی ہو. جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ اکبر, تم اگر کسی کو اذیت دو گے, تکلیف دو گے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے. یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے جو تمہاری ساس ہے جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لایا. میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے کسی سے نہیں ہونی چاہیے, جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی. تو کہا وہ کیوں, میں نے کہا ذرا سوچ, جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے
بتلایا کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے. جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا, شامیانہ لگایا, اتنا کھانا کیا, اتنا نکاح کا اہتمام کیا, ایسی بارات نکالی, شان سے لایا تجھے گھر. اور جو اپنے گھر میں اتنی شان سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے, یہ ظلم نہیں ہے. اور یاد رکھنا, حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی, اے ابو موسیٰ, بلکہ ابو موسیٰ نہیں, حضرت معاذ بن جبل, معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہا, اے معاذ, مظلوم کی بددعا سے بچنا, کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا. تو مظلوم اگر کتا ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے, مظلوم اگر چڑیا ہو اس پر ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو, ماں باپ کو تم مظلوم بنا دو, ان پہ ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماں باپ کے لیے کھو دو, مگر ماں باپ کو مت کھونا, کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی. دوست کھو دو, دوست ملے گا. بچے مر جائے, اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے. علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا. دولت کھو دو پھر ملے گی. بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے. لیکن ماں باپ وہ نعمت ہے, ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی. اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. ماں باپ کی دعا چور کو ولی قطب بنا دے, ابدال بنا دے, اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماں باپ کی بد دعا سے. حضرت عزیر بن عیاض ولی بنے, جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں. تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئی ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی, اللہ اس کو سدھار. بشر حافی پوری رات بغداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے. ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا ورق اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے. آج بھی تو لوگ بسم اللہ کے ورق اٹھاتے, ولی کیوں نہیں بنتے؟ وہ پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی, اللہ میرے بیٹے کو سدھار, اس کو سنبھال دے. حضرت اویس کرنی کے پاس اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کو کہا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے, اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پہنچایا. ماں کی دعا سے کوئی اویس بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی فضیل بن عیاض بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی مخدوم معینی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی سلطان العارفین بایزید بستانی بن رہا ہے, ماں کی دعا سے کوئی مخدوم شمشانی سمنانی بن رہا ہے. یہ ماں کی دعائیں, ماں کی دعا کسی کو غوث الاعظم دستگیر بنا رہی, ماں کی دعا کسی کو خواجہ اعظم بنا رہی. بلکہ بات آپ سے کہوں, میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں, لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو, میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر کیا بات ہے. اللہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے, حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو عروج عطا فرما, میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے گھنٹے بجے. آپ بتائیں تو صحیح, ماں کس کے پیچھے ہے؟ ماں کی دعا. حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج کوئی ممبئی کمانے جا رہے, کلکتہ جا رہے, سعودی جا رہے, بیوی کو فون کریں گے, بچوں کو فون کریں گے, ساس سسر کو فون کریں گے, بوڑھے ماں باپ انتظار ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے. اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق. اسی لیے میں سوچتا ہوں یا اللہ
جو اولاد جیتے تھی ماں باپ کی پیٹ دریافت نہ کرے، ماں باپ کا ہاتھ دریافت نہ کرے، ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا ہے؟ ایک سچی بات کہہ دوں، سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں، اور مجھے تو ملتے ہی سنیوں کا مجمع، الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل منبر بھی سارے سنی ہوتے، سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا۔ ابھی جب آئیں گے علماء، جائیں گے علماء، تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے، کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو، حضرت کے، میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو بعد میں، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ ماں باپ کو ترساتے ہو، ماں باپ کو تڑپاتے ہو، یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو، نذرانہ دیتے ہو، نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو، نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو، اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دوا کھانا جانا ہے، ذرا پیسے چاہیے، تو کیا بس سب تمہیں کو دے دے، تمہیں بھی خرچہ کرے اور کوئی خرچہ نہ کرے۔ ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں، یہاں کیا دیتے ہو، یہاں کیا دیتے ہو؟ کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں، تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں، تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا، لیکن یہ سچائی ہے، پہلے ماں باپ کو چومو۔ ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہیں، ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں دیکھو گے، آپ تائید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمیں دیکھو گے، ہمیں دیکھو گے، آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ وجہ اللہ کے رسول نے عالم کو دیکھنا عبادت ہے، تو ضروری ہے کہ امیر القادری کو لوگ علامہ کہہ رہے، کفیل بھائی علامہ کہہ رہے تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہی تو بات ہے نا، عالم سے مسافہ کرو تو حضور سے مسافہ کرنے کا ثواب ہے۔ کوئی ضروری ہے امیر القادری کوئی علامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے، ضروری ہے نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے گارنٹی ہے، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ڈاؤٹفل ثواب کے چکر میں پڑتے ہو اور یقینی کنفرم جو ثواب ہے اس سے بھی جذبہ ہو۔ میں آپ کو علماء سے وصیت کرنے نہیں آیا ہوں، اللہ میری نیت میں آپ شک کریں، آپ ہر عالم کی عزت کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ، جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا ان کی باتیں ان کے منہ پہ ماری۔ سرکار غریب نواز کا نام خوب لیتے ہو، غریب نواز کچھ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی اپنے نانا کی کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام اعمال پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھرا ہو، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ سن لو میرے بھائیوں، غور سے سن لو، میرے نوجوانوں غور سے سن لو، آج تمہیں ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ماں باپ انتظار کرتے ہیں۔ جیسے تم بچپن میں ماں باپ کے لالچی تھے نا، آج بڑھاپے میں ماں باپ تمہارے لالچی ہیں۔ جیسے تم بچپن میں کہتے تھے نا میرے ابا میری امی، آج میرے بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بیٹا، ان کو نہ ستاؤ، انہیں نہ تکلیف پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ کبھی ترقی نہیں ملی ماں باپ کے ستانے والوں کو، کبھی عروج نہیں ملا، چند دن کا عروج ہوگا پھر ہمیشہ کی تباہی ہوگی۔ یہ مت سمجھتا کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، کہنے والے ایسا کہتے ہیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے، بربادی آتی تو آتی ہے۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کی بد دعا کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے، نہ ان کی دعا رد ہوتی نہ ان کی بد دعا رد ہوتی، ان کے لیے ٹائم نہیں۔ کچھ گالیاں دے رہے، گھر سے نکال دیا، کسی نے بہن کے یہاں پہنچا دیا، کسی نے یہاں پہنچا دیا، کسی نے وہاں پہنچا دیا، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حال ہے، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے ایک شخص آئے گا، حدیث پاک ہے،
اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ تولی جائے گی تو میزان بڑھ جائے گا. وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے خوش ہوگا. ان قریب میں جنت میں جاؤں گا. ان قریب ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جیسے گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والا. میرے بھائیوں اپنے پاس تو نیکی ہے بھی نہیں. ہم تو جمعہ کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم جمعہ میں بھی 14 رکعت پوری نہیں پڑھتے. تو آپ غور کرو فجر کب پڑھی تھی آج سے پہلے اپنی زندگی میں؟ فجر کب ذرا سوچو تو صحیح. پوری زندگی فجر نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا, غسل کرنے کا طریقہ. ایک اچھا عالم اگر اپنا وضو چیک کرے تو ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ چیک کرے گا تو کیا وضو ہمارا ثابت ہوگا, کیا غسل ثابت ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کچھ نہیں اپنے پاس. جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, میزان بھر دے گا, لیکن صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. وہ کہے گا اللہ میرا گناہ کیا تھا؟ یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو اس وقت تو فرمایا جائے گا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی, چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی. وہ چلانے کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. ماں باپ سے چلا کے بات کرو گے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہو. کبھی سیکھا بھی مسلک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب اعلیٰ حضرت کا راستہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام ہی نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت کے کعبے کے بدلو تجھے تم کے کروڑوں درود صرف نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے صرف الحمد والعلا نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے صرف افضلۃ الزکیہ نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے صرف منیر العین نہیں لکھا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا. وہ سب لکھا, سچ لکھا, لیکن یہ بھی لکھا جب اپنے ماں باپ سے بات کرو. مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹوپیوں کے کلر میں مسلک نہیں ہے, صرف ناروں میں مسلک نہیں ہے. مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے. دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ڈائریکٹ مت کرو, پہلے ان سے اجازت دو. یہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کا ادب ہے, اور وہ گھر سے نہیں ہے, سودا گرا سے کھڑ کے نہیں, حدیثوں کی روشنی میں لکھا. پہلے ماں باپ سے اجازت مانگو. ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ اجازت دیں پھر بات کرنا. وہ بھی کیسے بات کرنا؟ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کرتا ہے. ان کے سامنے کندھے نہیں اچکانا. یہ ماں باپ کے آداب ہیں. کبھی ہم نے ایسی بات کی, بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے, یار تمہارے دنیا دار تو دنیا دار ہے, تمہارے دیندار بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہو, کیا لگا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے مسلک کو نہیں پہچانا, ہم نے پڑھا نہیں اپنے مسلک کو. ہم اپنی طبیعت کی بکریاں نکالتے رہے, ہم اپنی طبیعت کے نعرے لگاتے رہے. کبھی سوچا, کبھی غور کیا ماں باپ کیا تھے؟ امام احمد رضا کو ان کی امی نے کہہ دیا مدینے نہیں جانا, حج کے سفر میں نہیں جانا. نہیں گئے سفر حج کیا ہوتا ہے؟ امی سے اجازت لی, مانے گا حج کو نہیں جانا. بتائے کڑا ہوئی تو پھر ماں کے پاس گئے, ماں جاننا چاہتا ہوں, اجازت دے. جب تک ماں نے اجازت نہیں دی امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت سفر حج کو روانہ نہیں ہوئے. اور آج ماں باپ کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بیٹیوں سے ماں باپ کہتے ہیں, اور تو وہاں نکلا اندر, تو بیٹی منہ چلا کر کے کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ رہنے سے میں نے رہنا. سوچو, غور کرو. ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے, ایسے لوگ کی زندگیوں میں کبھی خوشیوں کی بہاریں نہیں آ سکتی. لڑکے ماں باپ سے کہتے تم نے رہنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے, تمہارا دور
دور آیا. یاد رکھنا کہ شادی میں ماں باپ کے آنسو نکلے اور ان کا دل ٹوٹے، ایسی شادی کبھی شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی، وہ شادی خانہ بربادی ہوگی. ماں باپ کو چھوڑ کے جب عبادت کا صلہ نہیں ملتا تو ماں باپ کو چھوڑ کے شادی کی خوشی کیسے مل سکتی؟ نادانی نہ کرو. یہ سب تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ دین سکھائے گا. سیریل میں یہ نہیں سیکھو گے، فلموں میں یہ نہیں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو دین میں سیکھو، یہ سیکھو گے تو شریعت میں سیکھو گے. آئیے ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں. آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ان سے دعا لو، ان سے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کروانا اور دعا لینا کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا کروانا مطلب میں نے کہا دعا کر دے، یہ دعا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے دعا لینا، یعنی دعا کی گزارش آپ نے نہیں کی لیکن ایسا کام کر دیا کہ ان کے دل سے نکل کے اللہ اس کو نواز دے. یہ دعا لینا. دعا کروانے والے بہت لوگ ہیں، دعا لینے والے کم ہیں. اور اصل چیز جو ہے وہ دعا لینا ہے. جس کو جو نعمت ملی دعا لینے سے ملی. دعا لینے والے خدمت، ماں باپ کے پیر دبائے، بزرگوں کے پیر دبائے، چٹکیاں سیدھی کی، پانی پلایا، خدمت کی، دعا نکلتی ہے دل سے نکلتی. وہ جا کے سیدھا باب جامع الہی پہ دستخط دیتی. تو آئیے ماں باپ کی دعا، ہر ایک کی نکلی ہوئی دعا کی تاثیر ہے لیکن ماں باپ کی دعا کی تاثیر کچھ الگ ہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے. بتقاضے بشریت حضرت موسیٰ کریم چلتے چلتے تھک گئے. عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے. تو اللہ نے نبوت سے کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہا تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ آگے ہمارا ایک بندہ ہے، یہ بات آپ اس سے کہتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا. حضرت موسیٰ گئے تو آگے انسان بندہ ملا. جب وہ بندہ ملا تو حضرت موسیٰ کریم نے اس سے کہا میں تھکیا ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے. اس بندے نے دعا کی اے اللہ تیرا پیغمبر تھک گیا ہے، تو بادل زمین پہ اتار دے تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے. تو کیا ہوا؟ بادل زمین پہ آیا. اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس پر سوار ہو جائے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں پہنچا دے. حضرت موسیٰ سوار تو ہو گئے. سوار ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ ایک عام سا بندہ دکھتا ہے لیکن اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ بلایا تو بادل زمین پہ آ گیا. ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اگر یہ آسمان کو بھی زمین پہ بلائے تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیں. کہ مولا اس کی بھی سنی کیوں جاتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور وفادار تھا. ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی اور مرتے مرتے اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا گویا حق ادا کیا، میں دعا کرتی ہوں یہ تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتے. یہ ماں کی دعا کی برکت، باپ کی دعا کی برکت. تو دعائیں لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 3 بڑے گناہ. شرک ہوا، نماز کا ترک کرنا ہوا، ماں باپ کی نافرمانی. چوتھا بڑا گناہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیے، جو شراب کا عادی ہو جائے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. جو شخص
کل نشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اسلام کے دشمن لوگ، دشمنان اسلام مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم بستیوں میں نشے کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح مسلم جوان نشے کے عادی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا، یہ سیاست میں آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ بات ہے مسلمانوں، اس لیے آپ ہمارے جوانوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، کہیں پر گولیاں بیچی جا رہی ہے، کہیں گانجا بیچا جا رہا ہے، کہیں چرس بیچا جا رہا ہے، کہیں شراب بیچا جا رہا ہے، کہیں ایم ٹی کا نشہ ہو رہا ہے، کہیں پر معاذ اللہ ہیروئن کا نشہ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ طور پر ایسے زر خرید غلام ہمارے نوجوانوں کے درمیان بھیجے جاتے ہیں منصوبہ بند طریقے سے۔ کوئی جوان اگر بااخلاق ہو، باکردار ہو، خوبصورت ہو، جس سے ترقی کا اندیشہ ہو کہ یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پڑھے گا، آگے بڑھے گا، تجارت کرے گا، آگے بڑھے گا، اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، ناکارہ بنایا جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ فیشن کے نام پر فلمیں دکھا کر، سیریل دکھا کر، آرٹ کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ہمارے جوانوں کو آج نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کل تک وہ جوان جو بہت ترقی کی امنگیں رکھتا تھا، جب دو پیسہ آ گیا نشے کا عادی بن گیا، وہ قرض میں ڈوبا جا رہا ہے، سود میں ڈوبا جا رہا ہے، طرح طرح کے چاہے وہ بوجھ میں ڈوبا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ نشے کے لیے نہیں تھے، ہمارے مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں صرف ایک گھونٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، آپ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا میرے دوستوں نے مجھے ماں کی قسم دی، باپ کی قسم دی، بیوی کی قسم دی، بچے کی قسم دی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر لوگ تجھے قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے لوگ اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائے تو تجھے شراب پینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام کاموں میں کوئی کتنی بڑی قسم دے دے تجھے اس کی قسم نہیں ماننا، اس طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھے، مسلمانوں یہ ہندوستان پر 700 سال تک تم نے حکومت کی، دنیا میں تم نے حکومت کی۔ آج ہمارے جوانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، نشہ پتہ نہیں تمہیں کتنا برباد کرے گا۔ نشہ کرنے والا کمانے کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا بیوی کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا جب معاشرے میں عزت کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو چاہے وہ روڈ پہ آتے دیکھا، نشے کی وجہ سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ بھئی آدمی جب نشے میں رہے گا تو کمائے گا کیسے؟ آدمی جب نشے میں رہے گا تو ترقی کرے گا کیسے؟ اس لیے یاد رکھو، آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں مولانا اب نشے کے عادی ہو گئے، نشہ چھوٹتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کس نے کہا نشہ نہیں چھوٹتا؟ ارے نادان، جب ماں کا دودھ چھوڑنے پہ چھوٹ سکتا ہے تو پھر کون سی چیزیں جو نہیں چھوٹ سکتی؟ ماں کے دودھ سے بڑھ کر کے لذیذ غذا کون ہے؟ جب اتنی لذیذ چیز چھوڑی جا سکتی ہے، چھوٹی جا سکتی ہے، تو وہ شراب کے پردے دودھ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انجیکشن کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انسان تو طے کر لے، میرے بھائی تو طے کر لے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اچھے راستے کی طرف آئے، اس کو تانے مت دو، اس کو ڈھکیلو مت۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سدھرنے والا سدھرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظالم معاشرہ اس کو سدھرنے نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر تم نشہ کرو گے نا، حضور ناراض ہوگے، حضور بیزار ہوگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو نشہ کرتا ہے اگر بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ کرنے والا مر جائے، عبرت کے لیے اس کا جنازہ نہ پڑے، یہ فرمایا۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے اس سے بغاوت نہیں کرتے کہ
کبیرہ کا کتنا ہی بڑا مرتکب ہوگا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ عبرت کے لیے فرمایا کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کو بیٹیاں نہ دو، بیمار پڑے دیکھنے مت جاؤ، وہ قرض مانگے ان کو قرض مت دو، بھوکے ان کو کھانا مت کھلاؤ، مر جائے ان کے جنازے مت جاؤ، کیونکہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ مسلمانوں آج کیا ہو گیا ہے، تیزی سے نشہ بڑھتا جا رہا ہے، اسکول پڑھنے والے ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے، کالج پڑھنے والے بچے نشے میں ڈوب رہے۔ نشے کو کیا سمجھ رکھا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خاص بات دماغ میں رکھیں، آپ بتائیے کھانا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے کھانا، کھانے سے کتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، ہمارا مذہب کا نظام یہ ہے کہ جو کھانا انسان کی جسم کی غذا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے والوں کے لیے کیا فرمایا، آقا فرماتے ہیں جس کو بھوک نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا عذاب اس سے قریب ہے، اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب کا مزاج یہ ہے، تو زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا؟ زیادہ کھانے سے اس لیے منع کیا، زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا۔ تو نادان، جو حلال اچھی غذا اگر وہ تجھے بیمار کر دے تو اللہ کے رسول اس کھانے سے تجھے منع کر دے، تو وہ نشے کی چیزیں، وہ شراب کی چیزیں جو تجھے کینسر میں مبتلا کر دے، جو تجھے بیماری میں مبتلا کر دے، جو تجھے نامرد بنا دے، اب میرے بھائی بتاؤ اس کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سی چیز مشین کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ یہ بات ہے نا آپ کے سامنے، جیسے موبائل میں پانی ڈالو گے تو موبائل خراب ہو جائے گا، پانی موبائل گرے گا تو موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، جس نے موبائل بنایا اس کے سامنے یہ بھی لکھا کتاب کے اندر کہ موبائل پانی میں گرنے سے بچانا ورنہ موبائل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جس نے کار بنائی اس نے یہ بھی ساتھ میں لکھ کر کے دیا انجینئر نے کہ اس میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی، پیٹرول پہ نہیں چلے گی، پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، ڈیزل ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی، مٹی کا تیل راکٹ ڈالو گے تو انجن بسٹ ہو جائے گا۔ یہ سب اس میں لکھا کیوں لکھا، کس نے لکھا؟ انجینئر نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا۔ کیوں؟ میں نہیں لکھ سکتا، یہ نہیں لکھ سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ مشین بنانے والا انجینئر زیادہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین کو کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی مذہب اسلام میں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسلام بھیجا اسی نے انسان کو بنایا، اور بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس نے بنایا تو پھر بنانے والا اللہ اسلام بھی بھیجتا ہے، قرآن بھی بھیجتا ہے۔ تو جو ہماری صحت کے لیے مفید تھا وہ ہمارے لیے حلال کر دیا، جو ہمارے لیے مضر تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ موبائل کو تو پانی سے بچاتے لیکن اپنے آپ کو نشے سے کیوں نہیں بچاتے؟ کتنے نادان ہو، ارے موبائل پانی میں جائے گا تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا، اور تم نشہ کرو گے تو تمہارے جسم کی مشین خراب ہو جائے گی، جلدی مرو گے، جلدی بیمار پڑو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کرو، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں تمہیں بیمار کرتی ہے، تباہی کے دانے۔ ارے کم سے کم اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا تو سوچو کہ تمہارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو تمہارے بچوں کو چڑھایا جاتا ہے، یہ شرابی کا بچہ آیا، یہ شرابی کا، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے۔ جب تم نشہ کرو گے تو تمہارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے تمہارے بچے، وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے وہ اچھے گھرانے کا رشتہ تمہارے بچوں کو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے اس کا باپ تو شراب پیتا ہے، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، تو اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہارے چند غلطیوں کی وجہ سے بچپنا خراب ہوا، جوانی خراب ہوئی، اب آگے کی زندگی بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی۔ اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو، کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرو، کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو۔ مسلمانوں یاد رکھو، سب کچھ اپنے شوق ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنا ذوق ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، انقلاب پیدا کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو یوں ہی معاف
माफ कर देगा, कफारा बना देगा और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन ले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। 5वां बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया कर। जब तक माल, जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा, सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए। हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल 7 लोगों के झगड़े में कसम खाई जाती, मियाँ बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौ से बात फरमाते, नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत ये भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाए। नेक लोग कसम खाने से बचते, जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम न खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम न खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते। लोगों का हाल ही हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जाने, कोई कदर नहीं जाने। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किस्रा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहलाने, मोमिन कहलाने, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। कितने अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया
دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت کے قانون کی طرف توجہ کرو، قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کرو۔ آج سے پہلے اگر یہ سب بڑے گناہ ہو چکے، آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، معافی طلب کرو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی 40 سال تک بھی گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور توبہ کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تصوف کی کتابوں میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہم یہی رہ جائیں اور آپ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کرے بڑھ جائیں آگے، اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، وہ تمہیں بھی آگے بڑھائے، ہمیں بھی آگے بڑھائے۔ اس ارشاد فرمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا دریا کی سیر کا۔ ایک بار دریا کی سیر کے لیے حضرت ذوالنون مصری تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھا، ایک لڑکا اور لڑکی، بڑی خوبصورت لڑکی اور بڑا خوبصورت لڑکا، وہ دونوں وہ بھی دریا کی سیر کے لیے آئے۔ اور جب دونوں آئے تو وہ ہاتھ میں وہ موسیقی کے آلات لے کر کے، جو ستار وغیرہ بجاتے ہیں وہ لے کر آئے، شراب کی سراہی لے کر کے آئے اور آ کر کے دونوں بیٹھ گئے، دھیما مستی کرنے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری بھی وہاں تھے، آپ نے نظریں جھکا لی، اللہ والے نے نظر جھکا لی۔ ایسے میں انہوں نے شراب بھرا اور شراب کا ایک جام حضرت ذوالنون کی طرف دیا، اے جوان لو پیو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم شراب نہیں پیتے، ہمارے یہاں شراب اور سور کو حرام کیا گیا ہے، ہم شراب نہیں پیتے۔ انہوں نے شراب کا جام واپس لے لیا اور اس کے بعد میوزک بجانے لگے، گانا گانے لگے اور حضرت ذوالنون کو چھیڑنے لگے، اے جوان تجھے بھی گانا آتا ہے؟ حضرت ذوالنون نے فرمایا گانا تو جس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز ہے تمہارے اس گانے سے بہتر ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں، کہا اگر تم چپ رہو تو میں ابھی پڑھتا ہوں۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، آج بھی قرآن کی تاثیر ہے، اگر صحیح لب و لہجے میں دل سے کوئی پڑھ دے آج بھی زندگیاں بدل جائے، زندگیوں میں انقلاب آ جائے، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، افسوس ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب موجود ہے، آج وہ قوم ناولوں میں، فلموں میں، گانوں میں الجھی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت ذوالنون نے قرآن کی تلاوت شروع کی، وہ لڑکا اٹھ کر کے بھاگ گیا، وہ لڑکا اٹھ کے بھاگا، لیکن لڑکی جو تھی زار زار رونے لگی، زار قطار رونے لگی اور کہنے لگی اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا ذوالنون مصری، تیرا گانا بڑا خوبصورت ہے۔ ذوالنون مصری نے فرمایا اے لڑکی یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اسے قرآن کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس لڑکی نے کہا مجھے بھی یہ کتاب چاہیے۔ ذوالنون مصری فرماتے توبہ کر، اللہ کی طرف آ۔ اس نے توبہ کیا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سابقہ زندگی سے، شراب سے، گانے سے، میوزک سے، موسیقی سے، عیاشی سے اور آوارگی سے اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون اپنی طرف چلے گئے، وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بس ایک تصور تھا، ایک لڑکی ملی تھی دریا کے کنارے، قرآن سن کے توبہ کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ذوالنون حج کے لیے گئے، کعبے کا گلاف پکڑ کر آپ رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ایسے میں پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، اے اللہ میں بھوکی ہوں، میرے لیے کھانا نازل کر۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہوا نظر آئے، اس میں انگور کے خوشے تھے۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، اے خاتون تو کتنی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو کتنی برگزیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو نے مانگا تجھے مل گیا، کون ہے تو؟ اس نے کہا ذوالنون، پہچانا نہیں؟ حضرت ذوالنون نے کہا میرا نام بھی جانتی ہے، پہچانا نہیں؟ کہا کون ہے تو؟ کہا تم ایک بار دریا پہ گئے تھے، ایک لڑکی ملی تھی شراب اور کباب میں، آوارگی میں ڈوبی ہوئی، تو نے اسے توبہ کروائی تھی۔ ہاں وہی
वही तो मैं हूँ। अल्लाह ने आज मुझे मकाम अता कर दिया। हजरत ज़ुन्नून की आंखों में आंसू थे, ये मकाम तुझे मिल गया। हाँ हाँ मुझे मिल गया। जिस दिन मैंने तौबा की थी उसी दिन अल्लाह ने मुझे अपनी दोस्ती का मकाम और मर्तबा अता कर दिया। सोचो ऐसे ऐसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो और अपनी जिंदगी को बदल दो। अल्लाह तुम्हें भी बड़े मर्तबे अता करेगा। गुनाह में सुकून नहीं है, सुकून चाहते हो तो नेकी की तरफ आ जाओ। हज़रत उम्मे सुलैम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी हिजरत क्या है? फरमाया गुनाह से निकल कर नेकी की तरफ आ जा, इससे बड़ी कोई हिजरत नहीं है। आओ आज हिजरत करो गुनाह से निकलो और अल्लाह की तरफ आओ। फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आपको जाना नहीं है इसलिए कि आज आपको इंशाअल्लाह एक अजीम हस्ती का, दुनिया सुन्नियत की एक अजीम हस्ती का एक अजीम मुफक्किराना खिताब सुनना है, जिनसे हम लोग सीख कर आपको सुनाते हैं। ऐसी हस्तियां आज आपकी बस्ती में आई है, इंशाअल्लाह आप जाएंगे नहीं, किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब सुनने के बाद ही आप जाएंगे। हज़रत तशरीफ लाए, हज़रत का इस्तेमाल करें और भाई कफी नंबर की निजामत के साथ हज़रत तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, या मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस हज़रत क़िबला अमीर तहरीक दावत सुन्नी दावत इस्लामी, तहरीक दावत सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या मोहब्बतों के साथ आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह अभी आपने हज़रत को सुना है और हुजूर क़िबला अमीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की आमद। नारे तकबीर। नमाज और रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, फिर उसके बाद जजा और सजा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों? जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो आपने हुजूर क़िबला मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे गौसे आज़म सय्यदी वाक़ई मौलाई मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत सैयद अमीन काजी साहब क़िबला का खिताब समाप्त किया। दरी असना वो ज़ात तशरीफ़ लाई, अमीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, आलमी शोहरत याफ्ता ज़ात गिरामी, दुआए मुफ्ती आज़म हिंद करामत सरकार आला हज़रत। इंशाअल्लाह हज़रत का नासिहाना आलिमाना खिताब आप सुनेंगे और अपने दिलों की कायनात को रोशन व ताबीरात करेंगे। भाई